رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے افضل دنوں میں سے جمعے کا دن ہے، جمعہ کے دن اور جمعے کی رات کو کثرت سے مجھ پر درود پڑا کرو، بس جو آدمی مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجے گا اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل کرے گا۔ اللہم صلی علی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم صبح جب فجر کی نماز پڑھتے ہیں تو اس میں فجر کی سنتوں میں سے دوسری سنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ سورت اخلاص پڑھی، یعنی قل هو اللہ احد پڑھی۔ اسی طرح ہر نماز کے بعد قل هو اللہ پڑھنے کا حکم ہے معوذتین کے ساتھ، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کے ساتھ ساتھ۔ پھر اسی طرح مغرب کی سنتوں کی دوسری رکعت میں بھی یہ پڑھی جاتی۔ جب آپ عمرے یا حج کے لیے جاتے ہیں اور طواف کرتے ہیں، چاہے عمرے اور حج کا طواف ہو یا ویسے طواف ہو، تو طواف کے جو 2 نفل ہوتے ہیں ان کے اندر بھی اس سورت کو لازمی پڑھا جاتا ہے دوسری رکعت میں۔ پھر آپ دیکھیے کہ صبح شام کے جو اذکار ہیں ان میں بھی 3 بار یہ سورت پڑھی جاتی۔ پھر اسی طرح رات کو سوتے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس کو اپنے ہاتھوں پہ پڑھ کے اور اپنے جسم پر دم کرتے تھے، سر سے شروع کرتے اور پھر چہرے پر اور پھر جسم کے اگلے حصے پر اور پھر جسم کے پچھلے حصے تک جہاں بھی ہاتھ پہنچتا۔ کچھ لوگوں کا ہاتھ زیادہ دور تک پہنچ جاتا ہے اور کچھ کا کم۔ تب آپ سوچئے کہ اگر ہم دن میں اتنی بار ان صورتوں کو پڑھیں گے، قل هو اللہ احد اور معوذتین کو، تو ہمیں کس قدر فائدے ہو سکتے ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پہچان کی بات بار بار کریں گے، اس کے ساتھ ہمارا تعلق درست ہوگا، ہمارا ایمان مضبوط ہوگا، ہمارا توکل اس پہ بڑھے گا۔ اور پھر آخری 2 صورتیں تو ہیں ہی پروٹیکشن کی، جس میں انسان اللہ تعالیٰ سے مدد چاہتا ہے کہ وہ ہر طرح کے شر سے بچ سکے۔ تو جو شخص شعوری طور پر ہر روز قرآن مجید کا اتنا حصہ لازماً پڑھتا ہے، وہ بہت سی مصیبتوں، آفتوں، پریشانیوں سے بچا رہتا ہے۔ آج کون شخص ایسا ہے جس کی زندگی میں کوئی پریشانی نہ ہو؟ ہر شخص کسی نہ کسی چھوٹی یا بڑی بیماری کا شکار ہے، یا اگر مستقل طور پر نہیں تو آف اینڈ آن کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے۔ کبھی کہیں درد نکل جاتی ہے، کبھی کہیں ہو جاتی ہے، کبھی سستی ہو جاتی ہے، کبھی دل میں گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے، کبھی کو خوف آنے لگتا ہے، کبھی گھروں میں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، کبھی آپس میں نہیں بنتی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری خوشیاں نیا گھر بنانے میں یا نیا لباس پہننے میں ہے، لیکن کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی نئی جگہ پر شفٹ کرتے ہیں، نیا گھر بناتے ہیں، ہر چیز نئی خریدتے ہیں، لیکن وہ گھر ہمیں سوٹ ہی نہیں کرتا، اس میں دل ہی نہیں لگتا، اس میں خوشیاں ہی نہیں ہوتی، اس میں آپس میں ایک دوسرے سے جھگڑے اور پریشانیاں اور کئی چیزیں ہوتی ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ہماری زندگی میں یہ مسائل اتنے زیادہ کیوں ہو گئے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہو چکے ہیں، اس کو صحیح معنوں میں یاد نہیں کرتے۔ ہم دنیا بھر سے وظیفے پوچھتے رہتے ہیں، اس مشکل میں کیا کروں، اس مشکل میں کیا کروں، جبکہ وظیفے ہمیں بتا دیے گئے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود یہ صورتیں اتار دی ہیں ہمارے فائدے کے لیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کی تلقین کی ہے، ہمیں ان کے بارے میں سکھا دیا ہے کہ کس وقت پڑھو، کیسے پڑھو۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اتنا زیادہ معمول تھا رات کو سوتے ہوئے اپنے اوپر دم کرنے کا، کہ جب آپ بیمار ہو گئے اور آپ بہت کمزور ہو گئے بیماری کی وجہ سے، اور آپ پر بار بار غشی بھی طاری ہو جاتی تھی آخری دنوں میں، بالکل جب وفات سے پہلے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ صورتیں پڑھی اور آپ کے ہاتھوں پہ پھونکی، اور آپ کے ہاتھوں کو برکت کی وجہ سے آپ کے جسم پر پھیرا، یعنی پھر بھی نہیں چھوڑا۔ تو ہم تو اچھے بھلے ہوتے ہوئے، صحت مند ہوتے ہوئے بھی ان صورتوں کو نہیں پڑھتے، سستی کرتے ہیں، اور پھر جگہ جگہ شکایت کرتے رہتے ہیں اپنی تکلیفوں اور بیماریوں کی۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ کہ ہم اپنا علاج کریں، ہم ان چیزوں کی پابندی کریں۔ اور اس کا فائدہ یہ بھی ہے کہ جو شخص ان اذکار کی، ان اورات کی پابندی کرتا ہے، اس کے دل میں ایمان کمزور نہیں ہوتا، جاگتا رہتا ہے، اس کی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت بڑھتی رہتی ہے۔ جو شخص 10 بار اس سورت کو پڑھے، اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیا جاتا ہے، محل بنا دیا جاتا ہے، پیلس بنا دیا جاتا ہے۔ آج دنیا میں کتنے لوگ پیلسز کے خواب دیکھتے رہتے ہیں کہ ہمارا گھر پیلس کی طرح ہو، کسی پیلس کے سامنے سے گزریں گے تو تمنا کریں گے کاش ہم بھی اس میں رہ سکتے۔ لیکن جنت کے محلات، کیا یہ صرف سننے سنانے کی باتیں؟ ان کی کوئی حقیقت نہیں؟ یہ بالکل سچی خبریں ہیں جو ہمیں دی گئی ہیں۔
یعنی جنت کے بارے میں جو خبریں ہمیں دی گئی ہیں قرآن و سنت میں، صحیح احادیث میں، ان پر ہمیں یقین کرنا چاہیے، اور ان کو حاصل کرنے کے لیے جو کوششیں ضروری ہیں وہ کوششیں بھی ہمیں کرنی چاہیے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک صحابی ہر نماز کے دوران اس کو پڑھا کرتے تھے۔ وہ مسجد قباء کے امام تھے، اور جب وہ لوگوں کو نماز پڑھاتے ہر رکعت میں اور سورت بھی پڑھتے اور ساتھ یہ سورت ضرور پڑھتے۔ تو لوگوں نے شکایت کی، انہوں نے کہا بھئی آپ ایک پڑھ لیا کریں دو کی بجائے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں تو قل هو اللہ لازماً پڑھوں گا، اگر تمہیں میرا یہ نماز پڑھانا پسند نہیں تو آپ کسی اور کو امام مقرر کر لیں، میں امامت چھوڑ دوں گا، قل هو اللہ نہیں چھوڑوں گا۔ اتنی محبت تھی انہیں اس سورت سے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک معاملہ گیا، آپ نے کہا کہ ان سے پوچھو کہ ایسا کیوں کرتے ہیں۔ جب پتہ چلا کہ انہوں نے کہا کہ میں اس سورت سے محبت کی وجہ سے کرتا ہوں، تو آپ نے فرمایا کہ ان کو خبر دے دو کہ اس سورت کی محبت جنت میں داخل کرنے والی ہے۔ یہ سورت 1/3 قرآن کے برابر ہے، کہ قرآن مجید میں یا تو توحید ہے یا احکام ہے یا قصص ہے، تو یہ تیسرا حصہ توحید کا جو ہے وہ اس سورت میں سمٹ کر سامنے آ جاتا ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر کسی شخص کو ایک لشکر کا سردار بنا کر بھیجا، تو وہ ہر نماز میں سورت قل هو اللہ ضرور پڑھاتا۔ جب آپ نے اس سے پوچھا کہ ایسا کیوں کرتے تو اس نے کہا کہ اس میں رحمان کی صفت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی توحید کا بیان ہے، اس وجہ سے مجھے اس سورت سے محبت ہے۔ تو اس کو بھی خوشخبری دی گئی کہ اس سورت سے محبت کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ تم سے محبت کرتا ہے۔ ہم سب کو اللہ تعالیٰ کی محبت چاہیے، لیکن ہم سورت اللہ اخلاص پڑھنے سے غافل ہیں، اور اگر پڑھتے بھی ہیں تو رٹے ٹٹائے طور پر پڑھ لیتے ہیں، اس کا حق ادا نہیں کرتے۔ اس سورت کا پس منظر یہ ہے کہ لوگوں میں سے یعنی مشرکین میں سے کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے ہمیں آپ اپنے رب کا نسب نامہ بتائیے کہ ان کا خاندان کیا ہے۔ اس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ سورت نازل کی، قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہی ہے، اس کا کوئی دوسرا نہیں۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، سب اس کی طرف جاتے ہیں، اسے کسی کی ضرورت نہیں۔ لم یلد، اس نے کسی کو جنم دیا ہی نہیں، آج تک کوئی اس کا بیٹا نہیں، وہ کسی کا فادر نہیں۔ ولم یولد، اور نہ وہ کسی سے جنم دیا گیا، یہ اس کا بھی کوئی فادر نہیں، کیونکہ جس کا فادر ہوتا ہے اسی کی اولاد ہوتی ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور کف کا لفظ جو ہے بیوی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اس کی کوئی بیوی بھی نہیں، اس کے برابر کا بھی کوئی نہیں، نہ اس کے اوپر کوئی ہے اور نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ اس کے برابر کا کوئی ہے۔ وہ اپنی ذات میں یکتا ہے، ایک ہے، اپنی ذات میں بھی اپنی صفات میں بھی، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کی کوئی بیوی نہیں، اس کی کوئی شبیہ نہیں، اس کا کوئی نظیر نہیں، اس کی کوئی مثال نہیں۔ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اس جیسی کوئی چیز نہیں اور وہ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ تو اس لیے ہم سب کو بھی اپنی توحید کو خالص کرنے کے لیے بار بار اس سورت کا مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس سے پہلے کون سی سورت پڑھی آپ نے؟ سورۃ لہب۔ سورۃ لہب میں اس سے پہلے کون سی سورت پڑھی آپ نے؟ سورۃ لہب۔ سورۃ لہب میں کس کا ذکر ہے؟ ابو لہب کا۔ ابو لہب کون تھا؟ وہ اتنا متکبر تھا، وہ کہتا تھا میرے جیسا کوئی نہیں، وہ اسی لیے تو ایمان نہیں لایا تھا۔ وہ کہتا تھا اگر میں ایمان لے آؤں تو میں ان لوگوں کے صف میں شامل ہو جاؤں، یہ میرے برابر آ جائیں، میں ان کی سرداری کو مان لوں، ان کی بڑائی کو مان لوں۔ تو اس کو بتایا گیا کہ نہیں، تم نہیں اکیلے، تم بڑے نہیں ہو، بڑا تو رب ہے، تم سمجھتے ہو کہ تمہارے جیسا کوئی اور ہے ہی نہیں، تمہارا یہ خیال غلط ہے، اس لیے کہ صرف اللہ ہی وہ ذات ہے کہ اس کی طرح کا کوئی اور نہیں۔ اس لیے سورت کس سے شروع ہوتی ہے؟ قل هو اللہ احد۔ آپ کہہ دیجئے، آپ ان کو بتا دیجئے، ہوا وہ اللہ، اللہ احد ایک ہے، اکیلا ہے، یکتا ہے، لا ثانی ہے، بے نظیر ہے، اپنی ذات میں بالکل اکیلا ہے، یعنی اس جیسا کوئی اور ہے ہی نہیں۔ اب دیکھیے کہ ہر شخص کی زندگی میں کوئی نہ کوئی چیز بڑی اہم ہوتی، کسی کے لیے اس کا کیریئر بڑا اہم ہوتا ہے، وہ ساری کوشش اسی کے گرد لگا رہا ہوتا ہے، کسی کے نزدیک اس کے بچے بڑے اہم ہوتے ہیں، کسی کے نزدیک مال بڑا اہم ہوتا ہے، ہر شخص کا کوئی سینٹر آف لائف ہوتا ہے۔ اچھا، اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب وہ چیز انسان کی نگاہوں سے اوجھل ہوتی، ختم ہو جاتی، چلی جاتی، تو انسان کیا ہو جاتا ہے؟ جو لوگ بچوں کے لیے جیتے ہیں، جب بچے سارے ان کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، پھر ان کی زندگی کیسی زندگی ہو جاتی؟ مزریبل۔ مثلاً اگر کسی کی زندگی میں سب سے امپورٹنٹ چیز اس کے بچے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کے سارے کام بچوں کے گرد گھوم رہے ہیں، اور جب بچے بڑے ہوتے ہیں، شادیاں کر لیتے، چلے جاتے ہیں، پھر اس خاتون کی زندگی میں کیا چیز اہم ہوتی ہے؟ کچھ بھی نہیں رہ جاتا، وہ ڈپریس ہو جاتی،
اس کی زندگی کا مقصد ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن جس کی زندگی میں اللہ رب العزت ہوتا ہے اور ایک اللہ ہوتا ہے، قل هو اللہ احد، تو نہ وہ مرتا ہے نہ اس کو زوال ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، وہی ہمارا سہارا ہے۔ ہماری زندگی بچوں کے گرد نہیں، اللہ کے گرد گھومنی چاہیے، ہر کام اسی کے لیے کرنا چاہیے، یہی اخلاص ہوتا ہے۔ ہر نیک عمل صرف اس کی رضا کے لیے کرنا چاہیے، سجدہ اسی کے آگے کرنا چاہیے، دعائیں اسی سے مانگنی چاہیے، اپنے غموں اور دکھوں کی داستانیں اسی کو سنانی چاہیے، ہر مشکل میں مدد اسی سے مانگنی چاہیے، کیونکہ کوئی اور ایسا ہے ہی نہیں کہ جس کو ہم اس کے برابر کر لیں اور پھر اس کو سہارا بنا لیں اور پھر اس کے سامنے رونا روئیں اور وہ ہمارے لیے کچھ کر دے۔ نہیں، یہ صرف اللہ ہی ہے، قل هو اللہ احد، اور پھر وہ احد تو ہے ہی کہ اس جیسا کوئی اور نہیں۔ آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کو تو بہت لوگ مانتے، سارے ہی مانتے ہیں تقریباً، سوائے اگنوسٹکس کے یا وہ ڈاؤٹ فل ہوتے ہیں یا پھر ایتھیسٹ کے جو انکار کرتے ہیں، ورنہ کرسچنز بھی مانتے ہیں، یہود بھی مانتے ہیں، نصارہ بھی مانتے ہیں، سب۔ لیکن مشکل کیا ہے؟ مشکل یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ اوروں کو الہ بنا رکھا ہے۔ کسی نے اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، کسی نے اللہ کی بیوی قرار دے دی، کسی نے اللہ کی بیٹیاں قرار دی، کسی نے دو خدا بنا لیے، نیکی کا خدا الگ اور بدی کا الگ، جیسے مجوسی ہیں، کسی نے ٹرینٹی کا کانسیپٹ ایجاد کر لیا، اور کسی نے 33 کروڑ بتوں کو اللہ کے ساتھ شریک کر لیا، کسی نے آگ کو اللہ کے ساتھ شریک کر لیا، کسی نے جنوں کو کر لیا، کسی نے ملائکہ کو کر لیا۔ لیکن اللہ کا کوئی دوسرا شریک ہے ہی نہیں۔ احد کا کیا مطلب ہے؟ وہ ایسا ایک جس کا کوئی دوسرا نہیں، اس کا کوئی دوسرا نہیں، لا ثانی نہیں، لا ند لہ لا شریک لہ۔ اور یہ ہے اسلام کا اصل پیغام، یہ ہے اصل سبق، یہی ہمیں خود بھی عملی زندگی میں لانا چاہیے اور اپنے بچوں کو بھی یہی بات سکھانی چاہیے کہ اپنے لیے رب کو، اللہ کو، ہر سب کچھ اسی کو سمجھو، کسی اور کو اس کسی صفت میں، کسی نام میں، کسی چیز میں شریک نہ کرو، کیونکہ کوئی اس جیسا ہے ہی نہیں۔ لیس کمثلہ شیء، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ الصمد، صمد کا مطلب ہوتا ہے وہ جو سب کی ضرورتیں پوری کرے، ایسا سردار جس سے اوپر کوئی اور سردار نہ ہو، جس پر سرداری جا کے ختم ہو جائے، وہ جسے کبھی زوال نہ ہو، وہ جسے کسی کی ضرورت نہ ہو، سب اس کے ضرورت مند ہو، وہ کسی کے لیے ضرورت مند نہ ہو، جو نہ کبھی سوئے نہ اسے بھوک لگے، جس کی ذات اور صفات میں کوئی نقص اور عیب نہ ہو، جو ہمیشہ غالب رہے، کبھی مغلوب نہ ہو، کبھی کسی سے ہارے نہیں، جو ہر نقصان سے پاک ہو، جو اپنے تمام اوصاف میں کامل ہو، پرفیکٹ ہو۔ تو الصمد بے نیاز اس معاملے میں کہ اسے کسی کی ضرورت نہیں، اس میں کوئی کمی ہی نہیں کہ اسے کسی اور کی مدد کی ضرورت ہو۔ تو پھر ہمارا بھی الٹیمیٹ گول کیا ہونا چاہیے؟ یعنی الصمد وہ ہوتا ہے جس کے پاس لوگ اپنی حاجتیں لے کے جاتے ہیں، وہ کسی کے پاس نہیں جاتا، سب اس کے پاس جاتے ہیں۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے پھر؟ اپنی ساری حاجات کو کس کے پاس لے کے جانا چاہیے؟ اللہ ہی کے پاس لے کے جانا چاہیے، کسی اور کے پاس نہیں۔ اسی پر ہمارا توکل، اسی پر ہمارا بھروسہ، وہی ہمارا داتا جس کے خزانوں میں کبھی کوئی کمی ہوتی ہی نہیں۔ اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنم دیا اور نہ اس سے کوئی جنا گیا۔ یہ معنی الصمد میں بھی کسی حد تک پایا جاتا ہے۔ صمد کا معنی ہوتا ہے لفظی طور پر ایسی چیز جو ٹھوس ہو، جس کے اندر کچھ نہ جائے اور جس سے باہر بھی کچھ نہ نکلے، جس کے اندر کوئی خلا نہ ہو، جس نے اوپر سے کوئی ملمہ نہ چڑھا رکھا ہو، جس میں کوئی ٹیڑھا پن نہ ہو، ٹھوس۔ اور پھر یہ کہ جو مقصود اور مطلوب ہو۔ صمد الہی کا مطلب ہوتا ہے کسی کی طرف توجہ کرنا، تو الصمد وہ ہوتا ہے جس کی طرف سارے توجہ کرتے ہیں اور وہ سب کو دیتا ہے اور اس کے خزانوں میں کچھ بھی کمی نہیں ہوتی۔ تو لم یلد ولم یولد، اس نے کسی کو جنم نہیں دیا، نہ وہ کسی سے جنم دیا گیا، کیونکہ یہ جو رشتہ دار ہوتے ہیں نا، یہ جو بچے ہوتے ہیں، یہ ہماری کمزوری ہوتے ہیں، رشتہ دار ہماری ویکنس ہوتے ہیں، ان کے لیے ہمارا دل نرم ہوتا ہے، ان کے لیے بعض اوقات ہم دوسروں سے ناانصافی کر جاتے ہیں، دوسروں پر زیادتی کر جاتے ہیں، ان کے لیے اور قانون بناتے ہیں، دوسروں کے لیے کچھ اور بناتے ہیں، اور ان میں سے بھی جو فیوریٹ ہے اس کے لیے کچھ اور ہی قانون ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی کو جنم نہیں دیا، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ اس کا کوئی باپ ہے، نہ اس کا کوئی بھائی ہے، نہ اس کی بیوی ہے، کوئی بھی نہیں۔ وہ کہیں سے اس کی کوئی ویکنس ہی نہیں، کوئی اس کی مجبوری نہیں، کیونکہ جب اولاد ہو جاتی ہے تو پھر انسان وہی بات ہے جو دوسروں کو کرتا ہے
جب اپنی اولاد وہی کر رہی ہوتی ہے تو پھر کیا کرتا ہے؟ پھر چپ ہو جاتا ہے. شادی سے پہلے آپ دیکھیں نا کسی عورت کے بچے وہ ذرا تمیز سے نہیں بیٹھے یا کچھ، تو ہم کہتے ہیں یہ مائیں کیسی ہیں، یہ بالکل اپنے بچوں کو کوئی تمیز نہیں سکھاتی. اور جب آپ خود ماں بنتے ہیں پھر دوسرے لوگ آپ کو وہی بات کہتے ہیں، کیونکہ اب آپ ماں بن چکے ہیں، آپ کمزور ہو چکے ہیں، اور اب آپ کچھ کہنے کی صلاحیت نہیں رکھتے اس طرح. اور پھر یہ ہے کہ اولاد اس کو چاہیے ہوتی ہے جسے اپنے مرنے کے بعد اپنے مال و دولت کی فکر ہوتی ہے کہ وہ کس کے پاس جائے، کون اس کو سنبھالے گا. یہ جو بھی چیز اس نے زندگی میں چھوڑی ہوتی، اللہ تعالیٰ کے لیے نہ کوئی موت ہے نہ اس کو مرنا ہے، کیونکہ جو پیدا ہوتا ہے اس کو مرنا بھی ہوتا ہے، نہ اس کو مرنا ہے اور نہ ہی اسے اپنے پیچھے کسی اور کی ضرورت ہے کہ وہ اس کی چیزیں سنبھالے. نہیں، ایسی کوئی مشکل ہے ہی نہیں. پھر اسی طرح اس کے کوئی رشتہ دار نہیں جن کی وہ بے جا حمایت کرے، کیونکہ رشتہ داروں کی انسان بے جا حمایت بھی کرتا ہے، ان کے لیے کئی رولز بھی توڑ دیتا ہے. لم یلد ولم یولد، سب ایسی کمزوریوں سے پاک ہے، اس کو اولاد کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ وہ اپنی ذات میں خود کامل ہے، الصمد ہے، بے نیاز ہے. ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا کوئی ایک بھی ہمسر نہیں، اس کے برابر کا بھی کوئی نہیں، اس جیسا بھی کوئی نہیں، اس کے برابر کا بھی کوئی نہیں. ہم پایا، ہم پلہ، برابر، ایکول، نہ مرتبے اور منزلت میں، نہ ذات میں، نہ صفات میں، کسی بھی طرح کسی بھی چیز میں کوئی اس جیسا ہے ہی نہیں. تو اس لیے ہم سب کو کیا کرنا چاہیے پھر؟ اخلاص کا کیا مطلب ہے کہ ہم سب کیا کریں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائے، ہر کام اس کے لیے کریں، کیونکہ اس جیسا پکڑتا بھی کوئی نہیں اور اس جیسا اجر بھی کوئی اور نہیں دے سکتا. اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اس کے ساتھ کسی اور کو نہ ملائیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کے نزدیک یہ بات بہت غصہ دلانے والی ہے کہ کوئی یہ کہے کہ اللہ کا بیٹا ہے یا اللہ کی کوئی اولاد ہے. تو اس سے ہم سب کو بچنے کی ضرورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. تو بات یہ ہے کہ نہ کوئی اس جیسا ہے، نہ اس کا کوئی مددگار ہے، نہ اولاد ہے، اور نہ ہی اس کی کوئی بیوی، نہ اس کا کوئی ساتھی، نہ کوئی کاؤنٹر پارٹ. اسی کے پاس ہمیں جانا ہے واپس، اسی نے ہمیں پیدا کیا. لہٰذا ہماری زندگی کی سب سے بڑی فکر یہ ہونی چاہیے کہ وہ ہم سے راضی ہو جائے، وہ ہماری زندگیوں میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہو. کیونکہ جب سب ساتھ چھوڑ جائیں گے تو کون ساتھ ہوگا؟ وہی. سورۃ الفلق، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس دونوں صورتیں معوذتین کہلاتی ہیں. معوذتین کا مطلب وہ صورتیں جنہیں پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی پناہ لی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی حفاظت حاصل کی جاتی ہے. انسان اس دنیا میں طرح طرح کے خطرات سے گھرا ہوا ہے، پریشانیوں سے گھرا ہوا ہے، کچھ باہر کی ہے، کچھ اپنے اندر کی ہے. کہیں ہمیں وسوسے آتے ہیں، کہیں شیطان ہمارے پیچھے ہے، کہیں نفس کا شر ہے، اور کہیں باہر کی دنیا کے شر ہیں. ان سب سے بچنے کے لیے وہ شر جو ہمیں معلوم ہے اور وہ جو ہمیں معلوم بھی نہیں، کوئی اور ہمیں کافی نہیں ہو سکتا سوائے اللہ رب العزت کے. اس لیے ہمیں اسی کی پناہ لینی چاہیے، کیونکہ ان جیسی صورتیں پچھلی کسی کتاب میں نازل نہیں ہوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عقبہ بن عامر، میں تمہیں ایسی صورتیں نہ سکھاؤں جو نہ تورات میں نازل ہوئی، نہ زبور میں، نہ انجیل میں، نہ فرقان میں. تم پر ایک رات بھی ایسی نہ آئے، تم پر ایک رات بھی ایسی نہ آئے کہ تم ان کو نہ پڑھو. اور وہ ہے قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. تو آج کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ ہر رات ان صورتوں کو پڑھ کے اپنے اوپر دم کرنا ہے. اگر آپ بیمار ہیں تو انشاءاللہ شفا ہوگی، اور اگر آپ صحت مند ہیں تو آپ کی حفاظت ہوگی. بہت سی جان لیوا بیماریوں سے انشاءاللہ بچیں گے. خود پر بھی پڑھیں اور اپنے بچوں پر بھی پڑھا کریں اور ان کو عادت ڈال دیں. چھوٹے چھوٹے بچوں کو یہ صورتیں زبانی سکھا دیں، اور جب رات سونے لگے تو انہیں کہیں چلے ہم سب مل کے پڑھتے ہیں. انہیں پڑھوائیں، آیت الکرسی بھی پڑھوائیں، سوتے وقت کی دعا بھی یاد کرائیں. ہم مائیں خود سستی کرتی ہیں، بچوں کو کہیں بھیج دیتی ہیں، کسی اسلامی اسکول، کسی مدرسے، کسی بچوں کی کلاس میں، اور ہمارا فرض وہ پورا کر دیں، ہمارے بچوں کو وہ صورتیں سکھا دیں جو آپ انہیں سکھا سکتے ہیں. اور صرف سکھا ہی نہیں سکتے بلکہ عادت ڈال سکتے ہیں کہ وہ عملی زندگی میں ان سے استفادہ کریں. وہ کوئی اور تو نہیں کر سکتا. دوسرے لفظ تو یاد کرا دیں گے، وہ انہیں یہ کون بتائے گا کہ رات کو پڑھنا ہے. اور پھر اگر یہ بھی بتا دیں کہ رات کو آج جا کے پڑھنا، جیسے میں آپ کو بتا رہی ہوں، تو میں آپ کے گھر آ کے دیکھ تو نہیں سکتی کہ آپ نے پڑھی کہ نہیں. یہ کون دیکھ سکتا ہے آپ کے لیے؟
آپ کے پیرنٹس آپ کو دیکھ کے آپ کو یاد کرائیں گے کہ یہ پڑھ کے سونا. تو جو تربیت ماں کرتی ہے، جو تربیت گھر سے ہوتی ہے، اس کا کوئی مثل نہیں. وہ باہر سے کوئی بھی شخص نہیں کر سکتا آپ کی. اور آپ سب تو مائیں ہیں، ہر ماں کی گود ایک مدرسہ ہوتی ہے. اور اگر آپ کے عمل میں یہ نہیں ہے، عمل یعنی آپ یہ صورتیں خود نہیں پڑھتے، تو آپ اپنے بچوں کو کبھی بھی نہیں پڑھوا سکتے، کیونکہ بے عمل انسان کی زبان میں کوئی تاثیر نہیں ہوتی. تو بہت ضروری ہے کہ ان کی فضیلت کو سمجھیں اور پھر ان سے خود بھی فائدہ اٹھائیں اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچائیں. ابن عابس جوہنی کہتے ہیں، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے ابن عابس، کیا میں تمہیں سب سے افضل کلمات کے بارے میں نہ بتاؤں جن سے تعوذ کرنے والے تعوذ کرتے ہیں، یعنی پناہ لیتے ہیں؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں نہیں؟ تو آپ نے فرمایا، یہ 2 صورتیں، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، بہترین کلمات ہیں، ہونے والے کلمات ہیں یہ 2 صورتیں. معاذ بن عبداللہ بن خبیب اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک بارش والی سخت اندھیری رات میں گھر سے نکلے. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈ رہے تھے تاکہ وہ ہمیں نماز پڑھائیں. چنانچہ ہم نے ان کو پا لیا، ڈھونڈ لیا. تو آپ نے پوچھا، کیا تم لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ تو میں کچھ نہ بولا. معاذ بن عبداللہ کہتے میں کچھ نہ بولا. آپ نے فرمایا، کہو، تو بھی میں کچھ نہ بولا. آپ نے پھر فرمایا، کہو، تو بھی میں کچھ نہ بولا. آپ نے پھر فرمایا تو میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں کیا کہوں؟ آپ نے فرمایا، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. صبح و شام 3 بار کہہ لو، یہ تمہیں ہر چیز سے کافی ہو جائیں گی. یعنی بہت سے لمبے چوڑے وظیفے پڑھنے سے بھی تمہیں نجات دے دیں گی، یہی کافی ہو جائیں گی. ہر شر، کیونکہ اس میں آتا ہے من شر ما خلق، ہر شر سے بچنے کے لیے یہ کافی ہے. کسی بھی قسم کا آپ کے دل میں کسی کے بارے میں بھی کوئی خوف ہے کہ وہ آپ کو نقصان دے گا، تو اس سے یہ آپ کو کافی ہو جائیں گے، بچا لیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنوں اور انسانوں کی نظر بد سے پناہ مانگا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اور اس کے لیے وہ کچھ کلمات پڑھا کرتے تھے. جب یہ صورتیں نازل ہوئی تو آپ نے وہ چھوڑ دیے کلمات اور ان کو اپنے لیے کافی سمجھا، پھر انہی صورتوں کو پڑھتے رہتے تھے. تو اگر آپ کو یہ وہم ہو، ڈر ہو، شک ہو، خوف ہو کہ لوگ مجھ سے حسد کریں گے، مجھے نقصان دیں گے، مجھے نظر لگا دیں گے، ایسا ہو جائے گا، ویسا ہو جائے گا، تو بالکل خوف نہ کھائیے.